السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انگلش از ایزی ود اویس۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں نے جو کامن ایڈیم اور فریزز کی کمپلیٹ سیریز شروع کی ہے، اس میں سے ایچ ورڈ سے یا ایچ الفابیٹ سے سٹارٹ ہونے والے جو بھی ایڈیم اور فریزز ہیں اہم وہ ہم آج کے اس ویڈیو لیکچر میں کور کریں گے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز آ چکی ہیں اس میں نے وائس کا استعمال نہیں کیا ہے، لیکن آج انشاءاللہ ہم مکمل وضاحت کے ساتھ ان ایڈیم کو سمجھیں گے اور ان کے سینٹنسز کو سمجھیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کو۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس فریز ہے ہارٹ اینڈ سول کمپلیٹلی، اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر، دل و جان سے۔ آئی لو مائی پیرنٹس ہارٹ اینڈ سول، میں اپنے والدین سے بالکل دل و جان سے محبت کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ ہینڈ ٹو ماؤتھ کا مطلب ہوتا ہے بہت مشکل سے گزارا کرنا۔ ٹو لیو آن ود ڈیفیکلٹی، بہت ہی مشکل صورتحال سے کا سامنا کرنا، یا جس میں جو ہے نا ایک بندے کے جو معاشی حالات ہوں وہ اتنے کمزور ہوں کہ اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہو۔ تو اس کا سینٹینس بنے گا دا اولڈ کپل ہیڈ ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف، کہ یہ جو بوڑھا ایک جوڑا ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہارڈ اینڈ فاسٹ۔ ہارڈ اینڈ فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایسے کوئی قوانین جو کہ فکسڈ ہوں، جن کو بدلا نہ جا سکے، کسی بھی طرح کے قوانین۔ تو اس کا سینٹینس ہم بنائیں گے دیر آر نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز فار رائٹنگ این ایسے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہینگ اپ۔ تو اس کا مطلب ہے ٹیلی فون کال کو بند کر دینا، اینڈ ٹیلی فون کال۔ شی ہنگ اپ امیڈیٹلی آفٹر انفارمنگ می اباؤٹ دا میٹنگ، اس نے فوراً ہی فون کو بند کر دیا جیسے ہی اس نے مجھے میٹنگ کے بارے میں بتا دیا۔ ہم اینڈ ہا، اس کا مطلب ہے بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا، ٹو ہیزیٹیٹ ان اسپیکنگ۔ تو اس کا سینٹینس ہے وین دا ایڈمنسٹریٹرز رائز آن دیئر فیٹ ٹو میک ایون آ شارٹ اسپیچ دے ہم اینڈ ہا۔ ہمارے پاس جی ہیل اینڈ ہرٹی۔ ہیل اینڈ ہرٹی کا مطلب ہوتا ہے مکمل صحت کے ساتھ، صحت مند بندہ۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، اسپیشلی فار اولڈ پرسنز، اولڈ پیپل۔ مائی نیبر از اسٹل ہیل اینڈ ہرٹی ایون ایٹ دا ایج آف 70، میرا جو پڑوسی ہے وہ ابھی تک بھی بالکل صحت مند ہے، اپنے 70 سالہ عمر میں بھی۔ جی ہین پیکڈ ہسبینڈ، ایسا شوہر جو کہ بیوی کے اشارے پہ چلے، بیوی کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ اے ہسبینڈ ہو اوبیز ہز وائف۔ تو سینٹینس بنے گا ایز ہی از اے ہین پیکڈ ہسبینڈ ہی کین ناٹ ہیلپ یو وداؤٹ دا پرمیشن آف ہز وائف، جیسا کہ وہ ایک رن مرید شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہے جی ہینڈ اینڈ گلو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فاسٹ فرینڈ، بہت گہرے دوست۔ عابد اینڈ جواد آر ہینڈ اینڈ گلو، عابد اور جواد جو ہیں وہ بہت گہرے دوست ہیں۔ تو جیسا آپ نے ہیئر اینڈ ٹارٹوائز والی کہانی پڑھی تھی، اس میں بھی دیور فاسٹ فرینڈ، تو یہ بھی وہی ہے، ہینڈ اینڈ گلو کا مطلب بہت گہرے دوست۔ ہے ہمارے پاس ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ ہارڈ نٹ ٹو کریک کا مطلب اس کے ساتھ ایک اور ایڈیم بھی آپ لنک کر سکتے ہیں، اپ ہل ٹاسک، ہرکیولن ٹاسک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مسئلہ جو آسانی سے حل نہ ہو سکے، اے پرابلم وچ کین ناٹ بی ایزیلی سالو۔ تو اس کا سینٹینس بنے گا ٹو ٹیکل دا پرابلم آف ان امپلائمنٹ ان پاکستان از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک۔ نیکسٹ ہے جو کہ پچھلے ایڈیم کے ساتھ ہی میں نے جوڑ دیا ہے، ہرکیولین ٹاسک۔ ہرکیولیز نامی اگر آپ نے ایک فلم دیکھی ہو جو کہ بہت ہی زبردست فلم ہے اور یہ گریک میتھالوجی پہ بنی ہے، آپ اس کو ضرور دیکھنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک اور ویری ڈیفیکلٹ سچویشن۔ اس کو آپ این اپ ہل ٹاسک بھی کہہ سکتے ہیں، بہت ہی مشکل کام۔ ٹو روٹ آؤٹ کرپشن فرام آور سوسائٹی از اے ہرکیولن ٹاسک،
ہمارے معاشرے سے کرپشن کو بالکل جڑ سے اکھاڑنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹو روٹ آؤٹ کرپشن فرام آور سوسائٹی از اے ہارڈ نٹ ٹو کریک، یعنی پچھلے والے ایڈیم میں بھی یہ سینٹینس آپ یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہیوز اینڈ ہیو ناٹ، امیر اور غریب، رچ اینڈ پورز، یعنی وہ لوگ جو جن کی اکنامیکل کنڈیشن بہت بہتر اور وہ لوگ جو کہ کافی مڈل کلاس یا لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو اس کا سینٹینس ہے all haves and have nots sitting in this gathering are requested to contribute something for the relief fund۔ تمام امیر و غریب جو بھی اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ آپ سب ریلیف فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ نیکسٹ ہے ہیئر بریتھ اسکیپ، نیرو اسکیپ، بال بال بچنا۔ نیرو اسکیپ بھی ایک ایڈیم ہے اور اس طرح ہیئر بریتھ اسکیپ کا مطلب بھی یہی ہے، بال بال بچنا۔ He had a hair breadth escape in car accident۔ وہ کار کے حادثے میں بالکل بال بال بچ گیا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہاٹ واٹر، اس کا مطلب ہے ان ٹربل، مصیبت میں، مشکل میں۔ سینٹینس اس کا بنائیں گے یو ول بی ان ہاٹ واٹر اف یو آر لیٹ اگین۔ اگر آپ دوبارہ لیٹ ہوئے تو آپ مشکل میں ہوں گے، آپ مصیبت میں ہوں گے۔ بعض اوقات اسکول جاتے ہوئے طالب علم لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے سینٹینس انگلش میڈیم اسکول میں ان کو سننے کو مل سکتے ہیں۔ پھر جی ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہیڈ اوور ہیلز، کمپلیٹلی، مکمل طور پر۔ اس کا سینٹینس بنائیں گے ہی از ان لو ود ہر ہیڈ اوور ہیلز۔ وہ اس کی محبت میں بالکل مکمل طور پر مبتلا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہائی اینڈ لو، اس کا مطلب ہے کسی چیز کی ہر جگہ تلاش جاری رکھنا، سرچ فار سم تھنگ ان ایوری پاسبل پلیس اور ایوری ویئر۔ سینٹینس اس کا بنائیں گے آئی ہیو بین ہنٹنگ دا لاسٹ گولڈ رنگ ہائی اینڈ لو۔ میں نے اپنی گم شدہ سونے کی انگوٹھی کی تلاش ہر جگہ جاری رکھی، یعنی میں اس کو بہت زیادہ تلاش کرتا رہا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہائی اینڈ ڈرائی، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم پرسی کی حالت، ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن وداؤٹ ہیلتھ۔ تو اس کا سینٹینس ہے دا لاس ان بزنس لیفٹ ہم ہائی اینڈ ڈرائی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہولڈ واٹر، اس کا مطلب ہوتا ہے مؤثر ہونا، ٹو بی افیکٹو۔ یور آرگومنٹس ڈو ناٹ ہولڈ واٹر، آپ کے جو دلائل ہیں وہ مؤثر نہیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ، بالکل کسی صحیح موقع پر کوئی صحیح بات کہہ دینا، ٹو ڈو اور سے رائٹ تھنگ اور ٹو ٹچ دا ایگزیکٹ پوائنٹ ان اے کوشچن۔ اس کا ہم سینٹینس بنائیں گے دس مرچنٹ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ بائی بائنگ آف لارج کوانٹٹی آف ویٹ یسٹرڈے دا پرائز ہیز رائزن ٹوڈے۔ کہ یعنی اس جو تاجر نے بہت ہی ایگزیکٹ وقت پہ ایک ایگزیکٹ فیصلہ کیا، اس نے کافی بڑی تعداد میں گندم خریدی کل اور آج ہی اس کی قیمتیں بلند ہو گئیں، تو اس کو دوہرا فائدہ ہو گیا۔ نیکسٹ ہے جی ہال مارک۔ ہال مارک کیا ہوتا ہے؟ ہال مارک کا مطلب ہوتا ہے جینون ایکسیلنس۔ اوریجنیلٹی از دا ہال مارک آف اے جینیس، یعنی ایک ذہین شخص کا جو ایکسیلنسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی قوت تخلیق ہے۔ پھر آخری ہمارے پاس ہے ہائی ٹائم۔ ہائی ٹائم کا مطلب ہے پراپر ٹائم، بہت اہم وقت، خاص وقت۔ اٹ از ہائی ٹائم فار گورنمنٹ ٹو میک دا کنٹریز اکانومی بیٹر۔ یہ ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اہم وقت ہے کہ وہ اس ملک کی معاشی حالت کو بہتر بنائیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار دس لیکچر۔ اس لیکچر میں نے تقریباً 20 ایڈیم اور فریزز کور کیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی۔